چھوڑ دیا ہے خود کو ثابت کرنا، جو آپ سمجھ بیٹھے ہیں وہی ہوں میں۔ جی ہاں دوستوں، میں وہی ہوں، علی حسن وارثی۔ اور آج کی جو ہماری بیٹھک ہے وہ بہت ہی اچھے شاعر، لکھاری، صحافی اور 5 کتابوں کے مصنف، ان سے ہم نے کافی اچھی اچھی باتیں کی ہیں، اور انہوں نے ایک اچھا سا ذکر بھی کیا ہے کہ جنات کے بچے ان کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ جی ہاں دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں خالد دانش بابا کی۔ چلتے ہیں اپنی بیٹھک کی طرف، اور من کو اچھا لگے تو ضرور ہمارا چینل سبسکرائب کریے گا۔ آئیے۔ اور بہت ہی باریک لکھاری مصنف، اور یوں تو کالم آپ نے لکھے ہیں بہت سارے، اور میرے لیے بھی لکھے کافی گرے ہوئے فنکاروں، جو مطلب جن کو لوگ بھول جاتے ہیں، آپ نے ان کے لیے بھی لکھ کر آپ نے ان کو اٹھا دیا۔ ایسے ایسے کلاکاروں کے بارے میں لکھا، اور آپ ایسی سچائی سے لکھتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ قلم سچ بولے یا سچ اگلے، وہ قلم جو ہے ان کے ہاتھ میں میرے ساتھ جو موجود ہے، 5 کتابوں کے مصنف، اس وقت 5 کتابیں ان کی آ چکی ہیں۔ دانش صاحب، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ خالد بھائی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے۔ خالد بھائی، میں وارداتی شو کرتا ہوں جس کا نام ہے بیٹھک، کہ جب بھی دیکھتا ہوں کہ کوئی بندہ میری فیلڈ سے، فنون لطیفہ سے، ادب سے، ٹھیک ہے نا، موسیقی سے جڑا ہوا، ڈرامے سے اور بیک گراؤنڈ میوزک سے، کوئی بھی بندہ ہوتا ہے ایسا، پینٹنگ، آرٹ، فائن آرٹس، میں فوراً اس کو پکڑ کے اپنی بیٹھک کا مہمان بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج میرے ساتھ آپ ہیں۔ بہت شکریہ حسن جان۔ سب سے پہلے تو میں ویور سے یہ بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے جو 5 کتابوں کا تعارف کروایا ہے، وہ کتابیں تو میری آ چکی ہیں، اور تقریباً 23 کتابیں جو مختلف شخصیات پر، مختلف شعبہ جات کی شخصیات پر، بایوگرافیز، اس پر میں کام کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی منظر عام پر آ جائیں گی۔ دوسری بات، حسن جان بذات خود استاد ہے، ارے نہیں، گرو ہیں، اور میں ان کے کمال فن کا اعتراف بھی کرتا ہوں اور ان کا مداح بھی ہوں۔ یہ آپ کی محبت۔ میں نے ان کے لیے جو مضمون لکھا کچھ عرصے پہلے، وہ میں 2 مرتبہ ریپیٹ کر چکا ہوں فیس بک پر، اسے انڈیا میں بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی۔ جس طرح میرے دوہے انڈیا میں بہت پسند کیے جا رہے ہیں، اسی طرح حسن جان تمہارے کلاسیکل رقص پر جو میں نے تحریر لکھی تھی، اس پر جو میں نے رقص سے متعلق موضوعات کو باندھا تھا، جو میں نے ٹھاٹیں اور بولیاں اس میں ذکر کی تھی، تو انڈیا کے لوگوں نے خاص طور پر، یا جو لوگ کلاسیکل رقص کو جانتے ہیں، انہوں نے اعتراف کیا کہ جب خالد دانش جیسا سینئر رائٹر حسن جان کے لیے یہ سب باتیں لکھ رہا ہے یا اس پر گفتگو کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حسن جان واقعی ایک مستند کلاکار ہے۔ اور میں انتہائی سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ اپنے کام کا سمراٹ ہے۔ کراچی میں تو کم از کم اس کے معیار کا کتھک ڈانسر کوئی بھی نہیں ہے، اور اسے کتھک ڈانس پر ہی عبور حاصل نہیں ہے، بلکہ اس کی ساری ٹھاٹوں پر، اس کی بولیوں پر، اس کی تقسیم پر، اس کے اوزان پر، اور اس کی جتنے بھی اسباق ہیں، ان سب اسباق پر اس کو عبور حاصل ہے۔ تو میں نے مبارکباد دیتا ہوں حسن جان، تم بہت کمال آدمی ہو۔ یہ آپ کی نوازش ہے، آپ کی محبت ہے، اور یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ مطلب یہ کہ ورنہ تو یہاں پر تو خالد بھائی آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ نہیں، ہمارے معاشرے میں تسلیم کا فقدان تو ہے، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جو آدمی کسی کلاکار کا، کسی اہل علم کا، کسی اہل فن کا، کسی اہل ہنر کا اعتراف نہیں کرتا، وہ خود کتنا بھی بڑا ہنرور ہو، کتنا بھی بڑا سخنور ہو، اس کا اعتراف زندگی میں کوئی نہیں کرے گا۔ آپ خان صاحب آدمی ہو، اپنے کام کے خان صاحب ہو، تو میں دل و جان سے اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ آپ اپنے کام پر آپ کو مکمل عبور و دسترس حاصل ہے۔ عبور میں اور دسترس میں بہت فرق ہے۔ آپ اپنے کام کو جس رنگ میں چاہو اس میں ڈھال سکتے ہو، اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے، اتنا علم آپ کے سینے میں ہے۔ یہ بالکل جی خالد بھائی، یہ آپ یقین آپ نظر جی جناب
اعلیٰ ان کے جو نظر شناسی ہے. اور میں ایک بات کا ان کا بھی وہ ہوں، معترف ہوں کہ انہوں نے میرے لیے جو لکھا اور اس میں ایک لفظ آپ نے لکھا، میں بڑا حیران بھی ہوں اس بات کے اوپر نا کہ آپ نے دونوں بار میں یہ لکھا، کیا ناپا کو حسن جان نظر نہیں آتا، کیا 8 کنٹل کو حسن جان نظر نہیں آتا. میں تو بھائی اعتراف کا آدمی ہوں. اگر آپ کا اعتراف کراچی شہر میں بڑے ادارے نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ کون کہے گا؟ یہ بڑی- احمد شاہ ہمارا لیڈر، جی بالکل. میرا محبوب لیڈر، جتنا اس شخص نے فنون لطیفہ کے لیے کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نہیں بر صغیر میں ایسا کوئی جوان مرد نہیں ہے جس نے احمد شاہ کے پلے کا یا اس کی برابری کا یا اس سے آدھا بھی فنون لطیفہ کے لیے کام کیا ہو. جی میری ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ حسن جان کو موقع دیں. جس طرح آپ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پروموٹ کیا ہے، اس طرح حسن جان کے فن کو اپنی نظروں میں رکھیں، اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کریں اور اس کو آگے لائیں. شاہ صاحب آپ بہت بڑے انسان ہوں، آپ کے لیے حسن جان کو آگے لانا سمجھ لیں کہ رائی کے دانے کے برابر کام ہے، بہت معمولی کام ہے. تو آپ بڑے آدمی ہیں، ہم آپ کا دل سے احترام کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں. اور مجھے تو فخر ہے کہ میں شاہ جی کے لیے 100 سے زیادہ قصیدے لکھ چکا ہوں اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس بات کے لیے. اور میں اپنی میں زندہ ہوں، میں احمد شاہ کا وفادار ہوں، وفادار ہی رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. میں اپنے لیڈر سے نظریں نہیں چرا سکتا کسی طور بھی. ہاں بالکل. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ آپ وفاداری رہیں گے انشاءاللہ. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پر بھی جو نا یہ بات کی لکھی میرے لیے، تو میں وہ ضروری ہے نا، حق کی آواز تو اٹھانی چاہیے. یہ سچائی سر آپ کی، یہ دل کی سچائی، اندر کی دیکھیں سچائی. کہا جاتا ہے زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. ہاں ہاں جب ہم ایک آدمی بات کرتا ہے تو ایک آدمی کبھی ایک آدمی پورا قافلہ ہوتا ہے. تو میں نے بات اٹھائی ہے، انشاءاللہ اور لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے. اور شاہ جی ایسا نہیں کہ شاہ جی کو آپ کے فن کا کوئی اعتراض ہے یا اعتراف نہیں کرتے، وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کو چاہتے بالکل بالکل ہیں اور انشاءاللہ آپ کو آگے بھی لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی، ابھی ہم بات کریں گے خالد دانش صاحب سے کہ میں نے جس سے کہا کہ جب قلم اٹھاتے تو سچائی لکھتے ہی چلے جاتے ہیں، بالکل سچ لکھتے ہیں. مطلب قلم خود کہتا ہے کہ خالد دانش مجھے یہ لکھو. ہاں جی الحمدللہ. میں نے، کیونکہ میں نے اور بھی آپ کے آرٹیکل پڑھے ہیں نا سر، اور میں دیکھتے ہیں یار کیا خالد بھائی کیا الفاظوں کے موتیوں کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں، پرو کے لاتے ہیں، اور ایسا لاتے ہیں کہ بندہ ٹھہر جائے نا. تحریر ایسی کہ بندہ اس کو دیکھے تو بولے اب تو میں پڑھوں گا پورا. اللہ کا کرم. آپ نے متعدد لوگوں کے لیے لکھے ہیں اور بڑے بے شمار لکھے ہیں اور بہت بار لکھے ہیں. جیسے آپ دیکھا کہ قصیدے میں نے کئی ہزار مضامین لکھ چکا ہوں. احمد شاہ صاحب کے لیے میں نے قصیدے لکھے ہیں. میرا 47 سال کا سفر ہے لکھنے کا. واہ جی واہ. 7ویں کلاس سے لکھنا شروع کیا ہے اور آج میری عمر جو ہے وہ 58 سال سے زیادہ ہو چکی ہے. 47 سال کا سفر ہے میرا لکھنے اور پڑھنے کا، اور کوشش کرتا ہوں کہ آج بھی میں آپ سے میں کچھ نہ کچھ سیکھوں. تو میں نے ساری زندگی نثر لکھی ہے، شاعری میں نے بہت کم کی ہے، کوئی ایک آدھ شعر میرا ہوگا. دوہے پر البتہ میرا کام ہے، میری دوہے پر کتاب آ چکی ہے، میری 5 کتابیں حسن جان آ چکی ہیں. میں سر میں ان 5 کتابوں کے میں نام آپ کو بتاتا ہوں. یہ خالد بھائی پھر ان کے بارے میں بتائیں گے. جیسے کہ آپ کی پہلی کتاب ہے مصباح الہدایہ، یہ ہے احادیث پر. جی یہ کتاب مصباح الہدایہ میری تالیف ہے، تصنیف نہیں ہے، کیونکہ حدیث میری تصنیف نہیں ہو سکتی نا، یہ تو تمام اہل علم جانتے ہیں. میں نے مستند کتابوں سے احادیث کو جمع کیا. معاشرتی امور پر یہ احادیث ہیں اور ان کے ترجمے اصل صحت کے ساتھ ہیں. تشریحات میں نے الحمدللہ کیے اور اسے میں نے باقاعدہ جو طریقہ ہوتا ہے احادیث کی ترجمے اور تشریح کو اپروول کروانے کا، وہ میں ایک سندی یافتہ ادارے سے کروا چکا ہوں. اور اس کے بعد میری دوسری کتاب ہے موج میں دریا، وہ بایوگرافی ہے اکرم کنجاہی صاحب کی. جی کنجاہی صاحب اکرم کنجاہی صاحب اس وقت اردو ادب کے محقق ہیں. جی بہت بڑے محقق ہیں. اردو ادب کی تحقیق پر ان کی 25 سے زائد کتابیں آ چکی ہیں، اور جتنے بڑے وہ لکھاری ہیں اس سے کئی گنا بڑے وہ انسان ہیں. وہ اپنے سے چھوٹوں کو، نووارد لکھاریوں کو اپنے سینے سے لگا کر خوشی محسوس کرتے ہیں. ان کو سکھانا، انہیں سمجھانا، انہیں پڑھانا، ان کی انگلی پکڑ کر
درست راستے پر لے کر چلنا یہ بڑے آدمی کا کام ہوتا ہے، اور اکرم کنجائی بہت بڑا آدمی ہے. اور میری ایک کتاب دوہوں پر مشتمل ہے جسے ہندوستان اور پاکستان میں بہت پذیرائی ملی ہے. اس کتاب کا عنوان ہے اے خدائے حسن و عشق. اس میں میرے دوہے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو ابھی دوہے بھی اپنے سناؤں گا. دوہے بھی سنیں گے ہم جی انشاءاللہ میں ضرور سناؤں گا. آپ سے. اور ایک کتاب ہے آپ کا جس میں جن کا استاد. جی جی. یہ کیا مطلب ہے جن کا استاد؟ کہ مطلب وہ کہتے ہیں جیسے ان کا استاد کن کا استاد؟ نہیں، جن کا استاد. یہ جنات میں سے ایک جن کا استاد. اور یہ میری سچی کہانی ہے. اس میں کوئی مبالغہ آرائی، کوئی جھوٹ، کوئی آمیزش کسی قسم کی جو ہے وہ نہ میں رتب اللسان ہوا ہوں، نہ میں نے دروغ گوئی سے کام لیا ہے. یہ حقیقی معنوں میں جن کا استاد ایک جن کی کہانی ہے جسے پڑھانے کا مجھے اللہ کے فضل و کرم سے شرف حاصل رہا ہے. واہ 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 واہ. اچھا. جی الحمدللہ. اور ایسی عمر میں رہا ہے کہ جب میری سمجھ لیں کہ مونچھیں نکلنے والی تھی. یہ میری عمر 13 سال یا 14 سال ہوگی، اور اس بچے کی عمر بہت زیادہ ہوگی تو 7 سال یا 8 سال ہوگی. یار دیکھیں ناظرین کو ہم چاہیں گے کہ اس کے بارے میں اب ہمیں تھوڑا سا ضرور بتائیے گا. ابھی کتاب کے بعد آخری جو کتاب ہے آپ کی 5ویں، آخری تو نہیں ہے، 5ویں کتاب ہے آپ کی تقدیر اور تدبیر. اور تدبیر. جی یہ ایک وعدہ وفا کرنے پر ایک کہانی ہے کہ کوئی بادشاہ بھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی کیسے کر سکتا ہے. یہ ایک سبق آموز کہانی ہے. اس میں بچوں کو یہ سبق دینے کی کوشش کی گئی ہے. حالانکہ آج کا بچہ ساری اچھی بری باتوں کو جانتا ہے، لیکن ہم نے پرانی روایت کو برقرار رکھا، قائم رکھا، اور اس پہ کہانی لکھی کہ ایک بادشاہ جب اپنا وعدہ کر لیتا ہے تو وہ کسی صورت اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. خواہ اس کے لیے اپنی سلطنت ہی داؤ پہ کیوں نہ لگانی پڑ جائے، لیکن وہ وعدہ وفا کرتا ہے. اور ہمارا دین اسلام بھی اس بات کی تلقین کرتا ہے، تاکید کرتا ہے ہمیں. بالکل. تو دانی بھائی مجھے بتائیے کہ ابھی جو آپ نے یہ جو اس کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا، جو احادیث پر آپ نے لکھی مصباح الہدایہ، جی جی. کہ وہ آپ نے کہا کہ میری تالیف ہے وہ، ہاں تالیف ہے جی. ہے نا؟ تو بڑی اچھی اس کو کتاب مارکیٹ میں آ چکی ہے. جی جی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے الحمدللہ. مدارس میں ماشاءاللہ پڑھائی بھی جا رہی ہے. اور آپ نے لکھا موج میں دریا. جی یہ بایوگرافی ہے، نثر پہ کتاب ہے. اچھا میں نے اکرم کنجائی صاحب مجھے بتائیں نثر جو ہے تاکہ اب بچوں کو، آج کل کے بچوں کو نہیں جی پتہ. بایوگرافی اہل علم تو سب جانتے ہیں، اور جو لوگ نہیں جانتے وہ سن لیں کہ بایوگرافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی بلند قامت شخصیت کے بارے میں اس کی زندگی کے ابتدائی ادوار سے لے کر اور جہاں تک انہوں نے کام کیا ہے اس دور تک آپ کو ان کی پوری تفصیل سچائی کے ساتھ بیان کرنی ہے. صحیح. ان کی زندگی کے نشیب و فراز، ان کی تعلیمی سرگرمیاں، ان کی سیاسی، سماجی، معاشرتی ہر طرح کی سرگرمیاں ان کی بایوگرافی میں موجود ہوتی ہیں. اچھا وہ نثر کے جی وہ نثر کا مطلب رواں جو تحریریں ہوتی ہیں نا، اوکے جس میں کوئی قافیہ ردیف کی پابندی نہ ہو، اوکے اوکے. کیونکہ وہ تو شاعری ہوتی ہے نا. ہاں. تو اس میں آپ کو سہل انداز میں لکھنا ہوتا ہے تاکہ جو لوگ زیادہ مشکل طریقے سے پڑھ نہیں سمجھ سکتے یا سمجھ نہیں سکتے تو ان کے لیے آسان زبان میں بایوگرافی لکھی جاتی ہے. اوکے جی. اچھا جی آپ نے بتائی ان کے بارے میں. اچھا دوسری آپ نے بتائی کہ اے خدائے حسن عشق. اب آگے جی ہم دوہے کی طرف. جی جو میرے دوہے تو ہیں. یہ ذرا اس کے بارے میں بتائیں، کتاب جو آپ نے لکھی ہے دوہے. اے خدائے حسن و عشق تو یہ ایک بہت لمبی داستان ہے، اور بس اس پر میں کیا کہوں. فی الحال میں آپ کو جو ہے وہ چند دوہے سنا دیتا ہوں. جی. تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنا حمدیہ دوہا سناتا ہوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایک تارے کے باج میں دوجا من نہ بھائے. ایک تارے کے ایک تارے کے باج میں دوجا من نہ بھائے. دوجا تار لگے جو اس میں باج اشدھ ہو جائے. واہ واہ. دوجا تار لگے جو اس میں باج اشدھ ہو جائے. ایک نعتیہ دوہا ہے. اس راجا کو بھائیں نہیں اطلس اور کمخاب. اس راجا کو بھائی نہیں اطلس اور کمخاب. سیدھا سادہ بھیس مگر راجاؤں پر داب. واہ اللہ صلی اللہ محمد والے. سیدھا سادہ بھیس مگر راجاؤں پر داب. ایک دعا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ریکھاؤں میں کیا ہے رکھا ہاں جی. واہ 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 واہ. مڑ کر ریکھ نہ دیکھ. واہ واہ واہ. ریکھاؤں میں کیا ہے رکھا
मुड़ कर रेख न देख, मुट्ठी अंदर लेख है, लिख तू अपना लेख। वाह जी वाह 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 वाह। मुट्ठी अंदर लेख है, लिख तू अपना लेख। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। अब मैं वक्तन फवक्तन आपको सुनाता रहूँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, माशाल्लाह। एक दुआ मुझे याद आ गया है, जी जी जी। फूल गुलाब में छप साजन की, हाँ हाँ, फूल गुलाब में छप साजन की, साजन हर हर जा। साजन हर हर जा। हाँ हाँ। फूल गुलाब में छप साजन की, साजन हर हर जा, अर्पण कर दूं जीवनी हर मोरे घर आ। हाँ हाँ। अर्पण कर दूं जीवनी हर मोरे घर आ। तो इंशाल्लाह गुफ्तगू के दौरान जैसे जैसे मुझे याद आते रहेंगे मैं नहीं आपको बिल्कुल, सुनाता आप रहूँगा। सुना रहे थे, बड़े मुझे छाप के पूर्व याद आ गई, छाप तिलक जी सब छीन ली नीरे मुझसे नैना में लाके कि जब अपनी छप बताई कि मैं पी के पास गई और जब छप देखी पियोगी, जब उसकी छप देखी, उसकी तैयारी देखी, मैं तो अपनी भूल गई। हाँ ऐसे ही होता है जी। है जी। हाँ वाह, वाह, महबूब वाह। महबूब तो महबूब होता है ना। वाह जी वाह खालिद भाई, बड़ा मज़ा आया। वाह। और आप भी अच्छा, ये मैं थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि दोहे तो आपको सुनते रहेंगे हम, जैसे जैसे खालिद दानिश साहब को याद आते रहेंगे, वो आपकी नज़र करते रहेंगे। अभी हम बात करते हैं जो आपने बताया था ना, जिन का उस्ताद। जी जी। अच्छा, मैं इस बात करने से पहले मुझे एक बात याद आ गई जिन्नात के ऊपर, कि क्या ये दुरुस्त है कि आपने जिन्नात को पढ़ाया है, और ये क्या दुरुस्त है कि कहते हैं जो जिसे हमारा ये साया है कि जिन्नात का साया नहीं होता। देखें चूँकि आज तक उस बच्चे का मुझे दीदार नहीं हुआ। अच्छा। बिल्कुल वजाहत के साथ बता दूं, अब माशाल्लाह वो जवान हो चुका है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। जब भी उसने पढ़ा तो उसकी आवाज़ मेरे साथ तकरार हुई। वाह वाह। जैसे मैंने कहा यासीन तो उसने कहा यासीन, तो हमने एक दूसरे को देखा नहीं लेकिन सारी ज़िंदगी साथ रहे। मैं 14 साल की उम्र में, शायद 13.5 या 14 साल की उम्र होगी, मैं जब तहज्जुद के वक्त उठा करता था नमाज के लिए तो कुरान पढ़ता, तो वो मेरे साथ साथ बच्चा पढ़ा करता था। उस वक्त मैं अंदरून सिंध मीर पुखास में हुआ करता था। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो आज भी मुझे यकीन कामिल है कि वो मेरे साथ ही है। हाँ हाँ, वाह जी वाह। हाँ वाह वाह वाह। तो मैं बताना चाह रहा था कि ना, मुझे हमारे इलाके में एक मस्जिद है अभी भी, और वो मस्जिद है लियाकताबाद जैसी तीनट्टी का पुल जो ख़त्म होता है ना सर। जी जी। वो क्योंकि मुझे जिन्नात की आपने जिनका उस्ताद, वो जो पुल ख़त्म होता है, पुल ख़त्म होते ही इस उल्टे हाथ पे आपके बलोचपाड़ा आ जाता है। जी हाँ। उस मस्जिद का नाम आज भी है जामा मस्जिद बलोचपाड़ा। उस बलोच मस्जिद के जो पेश इमाम थे, उन्होंने जिन्नात का निकाह पढ़ाया था जनाब। जी जी बिल्कुल पढ़ाया होगा, यकीनन पढ़ाया होगा, क्योंकि मैं चूँकि इस दौर से ख़ुद गुज़रा हूँ और आज तक गुज़र रहा हूँ, तो मुझे इन बातों पर एक कामिल यकीन है। काफ़ी लोगों ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने उनको जो तोहफे में एक अंगूठी दी थी ना, जिनने बस ये कहा था कि ये अंगूठी अगर तुमने किसी को दिखा दी, उस दिन तुम दुनिया में नहीं रहोगे। हाँ कमाल बात। कुछ बात थी ना उनकी। हाँ यकीनन होता- होगी, यकीनन। होता है ना कुछ ना कि जब ये कोई कुछ राज होते हैं, वो उनको लेके गए आम सी गाड़ी में, उसके बाद उनको नहीं पता, कह रहे मुझे नहीं पता कि कहाँ ले गए ना। जब आँख खोली तो वो तो अंदर कोई महल था, और ये वाक़या उन्होंने यकीनन होगा। बताया, और वो अंगूठी जो किसी को दिखाई, उसके बाद वो नहीं है, नहीं रहे, दुनिया में ही नहीं है। उनके बेटे से भी बात बहुत हुई बहुत थी। मुमकिन है। हाँ, ना वो अंगूठी रही, बहुत ना वो खुद रहे। तो ये यानी कि आपने कहा कि आपके साथ वो साथ रहते हैं, जिसे वो कहते हैं हमसाथ साथ होता है जी। तो वो आपके साथ मुसलसल अभी तक है। हाँ मुझे यकीन है इस बात का, और कभी कभी वो एहसास दिलाते रहते हैं, मेरी चीज़ों को आगे पीछे करते हैं, तो मुझे यकीन हो जाता है। अच्छा अच्छा जी, आ जाइए, उठ के आ जाओ, उठ के आ जाओ। तो हम जाएंगे थोड़ा सा चल के, हम जाएंगे कि लाइट जो है यहाँ चलिए, लाइट जला देते हैं। रिकॉर्डिंग कर रहे थे हम इस वक्त। हाँ, तो हम जो है बात कर रहे थे कि जिन्नात के बारे में। हाँ लाइट का इशू था, लाइट के इशू की वजह से हम ज़रा थोड़े से डिस्टर्ब हुए। तो यानी कि ये बात, इसका मतलब बिल्कुल दुरुस्त है सर। जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा खालिद भाई, ये मुझे बताइए, अब वो आपको दोहे तो याद आते रहेंगे ना, तो आपको कभी डर नहीं लगा कि वो आपने कहा कि जिनका उस्ताद? नहीं नहीं, कभी कभी नहीं लगा। कभी भी नहीं। अच्छा हाँ बल्कि जब एहसास होता है कि वो है तो मुझे प्यार आता है। अच्छा।
اللہ کے فضل سے. اچھا کبھی ایسا ہو کہ آپ کا میرے بچے تک محسوس کرتے ہیں. نہیں بالکل ایسا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوا سر جیسے آپ نے اس کو بلایا یا اس نے بولا ہو کہ بابا نہیں یا استاد ایسے کرتے کبھی بھی نہیں. اچھا کبھی بھی نہیں. دیکھیں ان معاملات میں جھوٹ کا سہارا لینا بہت بڑی جہالت ہے. جہالت ہے بالکل. جو حقیقت ہے وہ میں نے حقیقت کہانی میں لکھی, اور جو حقیقت ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کی. جی اچھا یہ آپ کی 5ویں کتاب تقدیر اور تدبیر, یہ کیا یہ کس پر ہے یہ کتاب جو ہے؟ یہ اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے کہ تقدیر اور تدبیر کی کیا اہمیت ہے. انسان اپنی ساری تدابیر لگاتا ہے, تراکیب لگاتا ہے, اور اس کام کی آخری منزل تک یعنی کہ کامیابی کی آخری منزل تک پہنچنا چاہتا ہے. جی لیکن تقدیر کیا چاہتی ہے؟ کیونکہ اللہ جو جانتا ہے انسان کے بارے میں وہ انسان خود اپنے بارے میں نہیں جانتا. بالکل. حسن جان کو نہیں معلوم کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں, ذاتی طور پر تو یہ بہت مطمئن ہے کہ اس کام میں مجھے کامیابی ہے, کوئی مجھے نقصان نہیں ہونے والا. جی بالکل. لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ تمہیں اس کام سے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا. بالکل بالکل بے شک. تو وہ تقدیر جو آپ کو نفع اور نقصان سے بچاتی ہے, ہاں اس کا پلہ ہمیشہ تدبیر پر بھاری رہا ہے. واہ جی واہ واہ واہ, کیا بات ہے کیا بات ہے. بس تقدیر و تدبیر, واہ جی واہ. اچھا خالد بھائی مجھے یہ بتائیے, ابھی آپ کی 5 کتابیں ماشاءاللہ مارکیٹ میں آ چکی ہیں, اور یہ مطلب جیسا آپ نے کہا کہ وہ احادیث پر جو کتاب ہے وہ بھی کتاب مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے. جی پڑھائی جا رہی ہے اور الحمدللہ. کتابیں بھی آ رہی ہیں. ابھی کیا آپ مطلب جو کہ آپ کا جو اخبارات میں آپ جو رسائل میں جو لکھا کرتے تھے وہ کیا کم ہو گیا لکھنا؟ نہیں یہ دیکھیں, جب سے فیس بک آیا ہے نا تو فیس بک اخبار ہے. بالکل. جب ہم اخبار میں لکھا کرتے تھے, مجھے کوئی تقریباً 16-17 سال ہو چکے ہیں اخبارات کے لیے نہیں لکھ رہا, لیکن میرے جن دوستوں کے اخبارات ہیں تو یقینی طور پہ میری آرزو ہوتی ہے, میری خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے جو ساری زندگی اتنی مشق سخن کی ہے تو ہماری تحریر ہمارے دوستوں کے اخبار میں جائے, جی انہیں پروموشن ملے. تو اس نیت سے میں 3-4 اخبارات ہیں میرے دوستوں کے, ان کے لیے میں ضرور لکھتا ہوں. جب ان کی خواہش ہوتی ہے خالد دانش بھائی اس عنوان پہ آپ ہمیں لکھ دیں تو میں لکھ دیتا ہوں, اس کے میں کوئی چارجز ان سے نہیں لیتا. اچھا اچھا بالکل صحیح کہا. لیکن سر ابھی جیسے آپ نے کیا کہتے ہیں بات کیا فیس بک کا, سوشل میڈیا کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا, تو ابھی جیسے قارئین جو ہیں وہ کیا ابھی سمجھتے ہیں آپ کہ ہے ابھی کتابوں سے لوگوں کو لگاؤ ہے؟ بالکل ہے. آپ یقین کریں کہ اس سال جو کراچی میں ایکسپو لگا تھا, بک فیئر لگا تھا, اس میں کئی کروڑ روپے کی کتابیں فروخت ہوئی ہیں. واہ جی واہ واہ. اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. تقریباً روزانہ 2 لاکھ کے قریب تو لوگ کم از کم آمد و رفت کرتے ہوں گے ڈیلی. ایکسپو سینٹر میں جی جی مطلب آنا جانا اس طرح کئی لاکھ لوگوں نے ایکسپو کے بک فیئر میں جو ہے نا شرکت کی اور کروڑوں روپے کی کتابیں خریدی. ہاں کتاب دوستی کبھی بھی نہیں, کتاب تو زندہ جب تک. ایک بات یاد رکھیں, میرا ایمان ہے کہ جب تک کلام مجید, اللہ کا پاک کلام قرآن مجید اصل صحت کے ساتھ قیامت تک موجود رہے گا انشاءاللہ. جب تک کلام میں موجود ہے, کلام الہی موجود ہے, کتاب کی حرمت کبھی کم نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے جی. یہ بات ہے. واہ 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 بس بہت یہ آخری فیصلہ ہے. پیاری آپ نے بات کہی تھی کہ جی جب تک قرآن مجید کلام پاک مقدس کتاب جب تک موجود ہے. میں کتاب کے حوالے سے دیکھیں, قرآن کی ہم پلہ تو دنیا کی ساری کتابیں ملا کر بھی جو ہے نا, جو قیامت تک آنے والی کتابیں وہ ایک سطر کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی. بے شک. قرآن نے جہاں لکھ دیا الحمدللہ, اس الحمدللہ کے مقابلے میں دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی. بے شک. لیکن اس سے مراد کتاب ہے, یعنی کتاب زندہ رہے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا جی. اچھا خالد بھائی یہ مجھے بتائیے, آپ کے جیسے ابھی آپ کی 5 کتابیں آ گئی ہیں ماشاءاللہ, جی جی. اور کچھ کتابوں پر بھی کام ہو رہا ہے؟ جی تقریباً 27 کتابوں پہ کام ہو رہا ہے. واہ 23 پہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے, اور ٹوٹل ملا کے 27 کتابوں پہ کام ہو رہا ہے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. دیکھیں جی بات آ گئی, پھر بات میں کرتا ہوں ہمیشہ کہ لکھت میں اور بکت میں بہت فرق ہے جی. جی بالکل. جو لکھا گیا ہے وہ جب تک زندگی ہے, جب تک یہ دنیا ہے, وہ لکھا ہی رہے گا. بکتے تو لوگ چلے جاتے ہیں, لیکن بکت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی بالکل. آج بھی. لکھا ہوا آپ کی ذمہ داری بن جاتا ہے, آپ کے اعمال میں لکھا جاتا ہے بھائی. اگر آپ نے سچ لکھ دیا ہے تو آپ کی سچائیوں میں لکھا جائے گا, اگر آپ نے دروغ گوئی سے کام کیا ہے تو آپ کے جھوٹ میں لکھا جائے گا. ہاں جی. اچھا خالد بھائی یہ مجھے بتائیے کہ
جا کیا ایسے ہوتا ہے نا کہ سنا ہے جیسے میں بھی ایک کام کر رہا ہوں میں بھی بات بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، میں ایک کام کر رہا ہوں میں اپنی فیلڈ کے حوالے سے نا لکھنے کا. تو کیا جب آپ قلم اٹھاتے ہیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ آمد ہوتی ہے، ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے، یہ بولتے نہیں یار کبھی بیٹھ کے لکھ لوں گا، کوئی خاص ماحول ہوتا ہے، کوئی خاص وقت ہوتا ہے. اچھا، اس کا میں جواب آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں دیتا ہوں. مجھے ایک دوہا یاد آ گیا. ہاں جی بالکل ملاحظہ کیجیے جی. عرض کیا جی، یار جو پوچھیں روگ میرا، یار جو پوچھیں روگ میرا، ہاں ہاں اکھیاں کھولیں بھید. آکھیاں ہاں واہ جی واہ. یار جو پوچھیں روگ میرا، اکھیاں کھولیں بھید. چپ جو رہوں تو نیر کریں، سینے میں سو چھید. ہائے 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 ہائے. چپ جو رہوں تو نیر کریں، سینے میں سو چھید. واہ جی واہ جی. تو مجھے وہ میری یادداشت چونکہ عمر کا بھی تقاضا ہے، ویسے یاد رہتا نہیں ہے، لیکن مجھے اچانک سے یاد آ گیا. تو میں نے کہا اتنے خوبصورت لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی سماعتوں تک میری بات پہنچنی چاہیے. واہ جی الفاظوں کو چناؤ دیکھیں جی کیا رکھا ہے نیر. اچھا، چونکہ دوہا ہندی صنف سخن ہے نا، تو اردو میں بھی دوہے کہے گئے ہیں، لیکن اس کو وہ حیثیت وہ مقام حاصل نہیں ہے کیونکہ یہ ہندی صنف سخن ہے. تو لہٰذا اس کا جو وقار اور اس کا جو روب، اس کی جو انفرادیت ہے وہ ہندی زبان کی وجہ سے. سنسکرت میں ہمارے جی بول جی رہے تھے نا وہ جی جی. لے گاگر چلی جمنا تٹ پر بھر بھر نیر اٹھائی کر. بے شک بے شک. وہ جو پانی آنکھ کا آپ نے کہا ہے نا اس کو آپ نے نیر پانی آنکھ کا پانی. بالکل بالکل. پانی تو ہے وہ. نیر کے معنی آنسو ہیں. ہاں جی. پانی ہو گیا. اچھا، اب آپ کیا سوال کر رہے بات کرتے ہیں کہ ایک ہیں؟ لکھتے ہوئے ایک ماحول کی بات ہو رہی تھی. ماحول کریٹ ہوتا ہے نا کہ تاکہ جو نئے لکھنے والے بچے جو دیکھیں، رائٹنگ کی طرف آنا چاہتے میں ہیں. آپ کو ایک بات بتا دوں، لکھنا جو ہے وہ ایک انتہائی ذمہ دارانہ عمل ہے. اور جب آدمی لکھتے 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 زندگی کے 47-48 سال گزار دیتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو بے شمار چیزیں تو ازبر ہوتی ہیں. اس کے لیے کسی شخصیت پہ لکھنا، کتاب پر گفتگو کرنا یا کوئی آرٹیکل لکھنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن اچھے اور سینئر رائٹر کی بھی وہ پہچان ہے کہ وہ جو جملہ لکھنے جا رہا ہے وہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، غور کے ساتھ اور فکر کے ساتھ لکھے. بالکل. نثر کی بھی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر ایک رچاؤ ہو، لے کاری ہو، تاکہ کوئی جملہ پڑھا جائے تو لگے کہ ہاں یار ہم نے نثر پڑھی ہے. واہ. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر میں کوئی جملہ لکھنے جا رہا ہوں تو اس پر میں غور کرتا ہوں کہ اس کو ترنم میں لے کاری کے ساتھ میں کس طرح لکھ سکتا ہوں. وزن میں ہے. جی. واہ جی واہ. تو بس یہ کوشش ہوتی ہے. اچھی نثر لکھنے کے لیے آپ کو فکر کرنا پڑتی ہے، اور کوئی یہ سوچے کہ جی اس پہ الہام ہوتا ہے لفظوں کا، تو یہ انتہائی احمقانہ گفتگو ہے، احمقانہ بات ہے. کسی پہ کوئی الہام نہیں ہوتا. الہام آپ کا کتاب ہے، کتاب پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں. مطالعہ کرتے ہیں. آپ اچھے لکھنے والے کے لیے کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے، لغات کا مطالعہ بہت ضروری ہے. ہاں بالکل. میں تمام نئے لکھنے والوں کو اور جو بہت عرصے سے لکھ رہے ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ عربی کی لغت، فارسی کی لغت اور اعراب کی لغت ضرور پڑھیں. اعراب کی لغت سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ ہم بھی اکثر اوقات زیر کو زبر اور زبر کو پیش پڑھتے ہیں جس سے الفاظ کی معنویت بدل جاتی ہے. تو اعراب کی لغت پڑھنے سے، اس کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم لفظ کو درست مخرج کے ساتھ ادا کر سکیں گے. لفظ کا، حرف کا مخرج بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کاف اور قاف میں کیا فرق ہے. واہ. تو لکھنے والے کے لیے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. کاف جیسے ڈنڈی والا ہو جی. گیا، قاف گول نقطے والا. جی جی. واہ جی واہ. بڑی باریک بات بتائی سر آپ نے. اچھا خالد بھائی مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا، میں بھی اس کی طرف آ رہا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے جی کیا کہتے ہیں بالکل کتاب کو دیکھ کے آپ نے اس کی ریڈنگ کی، اس کا مطالعہ کیا اور مطالعہ کر کے پورے چھاپ دیا. وہ مطالعہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے وہ ریفرنس ہو جاتا ہے. نہیں وہ تو سرکہ کہلاتا ہے بھائی. اسے سرکہ کہتے ہیں ادب میں، وہ سرکہ کہلاتا ہے. اور ہمارا معاشرہ تو سرکہ کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے. کہ اس کے لیے بالکل آپ نے آپ دیکھیں اچھا لکھنے والا اپنی پہچان رکھتا ہے بھائی. اگر میں لکھتا ہوں، میرے ساتھ ایک مرتبہ نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میرے پڑھنے والوں نے مجھے فون کر کے کہا
کہ دانش بھائی یار فلاں اخبار میں ایک مضمون پڑھا ہے اور فلاں خاتون کے نام سے ہے، وہ ان کا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اسلوب آپ کا ہے. ہاں ہاں واہ میں نے کہا اس کی تصویر بھیجو مجھے. جب بھیجا تو میرا جنگ اخبار کا ایک بہت قدیم مضمون جو کبھی جنگ اخبار میں چھپا تھا، اس خاتون نے پورا کا پورا سرکہ کر کے اپنے نام نام لکھ کے بھیج دیا. جی، اور وہ اخبار میں چھپ بھی گیا. تو اس کو کہتے ہیں ادب میں سرکہ کہتے ہیں. سرکہ. جی واہ جی، اس کو کہتے ہیں ادب میں سرکہ. ایک نئے لفظ کا اضافہ ہوا جی کہ ادب سے کہ جو نقل یہ ادبی چوری ہوتی ہے. ادبی چوری، ادبی چور جو ہے اسے سرکہ کہا جاتا ہے. اچھا خالد بھائی، ابھی آپ نے بتایا کہ ماشاء اللہ 27 کتابیں میں سے جی جی 5 کتابیں ابھی آ گئی ہیں اور 23 کتابیں بھی جی جی آپ لکھنے کے اس میں مراحل میں. جی جی برائے. اچھا خالد بھائی، کیا کہتے ہیں آپ بالکل مطمئن ہیں کس چیز سے؟ لکھنے سے؟ بالکل کہ ارے میرے بھائی یہ میری روح کا جز ہے، میری روح کی خوراک ہے. میں اس کو اپنی روح کی خوراک، اپنی زندگی کے سکون کی وجہ سمجھتا ہوں. جس طرح مجھے میری اولاد بہت عزیز ہے، اسی طرح قلم. ہاں مجھے میری بیوی بہت عزیز ہے، مجھے وہ بہت عزیز ہے جس کے لیے میں اتنا کچھ لکھ رہا ہوں. تو اسی طرح مجھے میرے حرف بہت عزیز ہیں. واہ 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 جی واہ. انہی حروف کی وجہ سے تو میری زندگی چل رہی ہے. اور رب نے مجھے جب تک زندہ رکھا ہے میں لکھنے سے تو کبھی بے وفائی کر ہی نہیں سکتا. نہیں، جیسے ایک چیز میرے ذہن میں بھی آئی کہ جس بات لوگ کہتے ہیں یار میں تو 2 لائنیں لکھنے کے بھی میں پیسے لیتا ہوں، میں تو اس چیز کی بھی پیسے لیتا ہوں. ہاں اصل میں کمرشل پوائنٹ آف ویو سے. نہیں پروفیشنلی تو ایسا ہونا چاہیے. اور جو لوگ مثال کے طور پہ میں 150 سے زیادہ کتابوں پر گفتگو کر چکا ہوں، ان کے لیے مضامین لکھ چکا ہوں، کتابوں میں چھپ چکے ہیں، تو لوگ اس کے پیسے دیتے ہیں. لیکن میں ادب میں شاید میرا مزاج ہے، میں ادب میں پیسے لینے کا قائل نہیں ہوں، یا شاید اللہ نے مجھے روزی روٹی کا دیگر اسباب میرے بنائے میں سلسلہ بنا ہوا ہے. تو میں لکھنے پڑھنے کے حوالے سے نہ تو سکھانے کے پیسے لیتا ہوں، نہ کسی کے لیے کچھ لکھوں تو اس کے پیسے لیتا ہوں. صحیح. اس کی زندہ مثال تو آپ ہیں. آپ پہ لکھا ہوا میرا مضمون اللہ کے حکم سے ایک تحقیقی مضمون تھا جس کو پوری دنیا میں پسند کیا گیا، انڈیا میں خاص طور پہ. تو آپ خود بتا سکتے ہیں کہ آپ کی اور میری کوئی پیسے کی بات ہوئی ہے؟ نہیں بالکل جی. یہ تو آپ کا میرا پیار ہے. اندر کی من کی بات تھی، یہ تو اندر کی مطلب نا اندر کی بات تھی. اور آپ نے لکھا اور آپ نے دل سے لکھا، بلکہ لفظ کے اوپر تو تکرار بھی ہو گئی تھی آن دا مطلب آن فیس بک پہ ہوئی، فیس بک کے اوپر جو ہے آن لائن. جی کہ آپ نے بھی کہا کہ ایسا ہے، میں کہیں غلط کہہ رہے ہیں لفظ تتکار کو تو کچھ کہا نہیں تھا. میں نے اس پہ باقاعدہ انہیں فارسی اور عربی کے جو ہے نا شواہد لکھ کے تصویریں کھینچ کے میں نے پوسٹ پہ پھر لگائی تھی. اور پھر وہ بہت بڑے انسان ہیں، 300 فلموں کے خالق ہیں، 300 فلمیں لکھ چکے ہیں. لیکن انسان ہے، ان سے بھی غلطی ہو گئی، مغالطہ ہو گیا، کوئی بات نہیں. میں نے جب وہ شواہد لگائے وہاں فیس بک پہ تو انہوں نے تسلیم کیا، بلکہ تسلیم کرنے کے بعد اس وقت سے آج تک مجھے گرو جی کہتے ہیں. حالانکہ وہ بہت بڑے آدمی ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں. اور میں بہت چھوٹا سا حقیر فقیر سا آدمی ہوں. میں مزاجاً اللہ کے فضل سے اللہ پاک نے مجھے مزاجاً فقیر بنایا ہے. اور لکھنا یہ تو اس کے کرم سے ہے، ورنہ میری کیا طاقت، میرے قلم کی کیا اوقات کہ میں ایک لفظ بھی، شکر کا لفظ بھی میں لکھ سکوں. یہ اسی کے کرم سے سب. اچھا جی، میں خالد دانش صاحب سے ایک سوال میں میرا پرسنلی سوال ہے. اور کیونکہ میں بڑے کیا کہتے ہیں ان کے جو فوٹو کی جو انداز ہوتے ہیں نا، ان کی تصاویر جو فیس بک پہ لگاتے ہیں، بڑے یہ ایسے کر کے انگوٹھیاں پہن کے. اچھا میں بھی پہنا ہوں، میری 2 ہے آج. خالد بھائی میرے خیال میں کتنی بنے آج؟ اتفاق سے 2 پہنی ہوئی. 2 مجھے ماشاء اللہ پوری بھری ہوئی. جی ہاں. یہ کیا پتھر؟ یہ میرا شوق ہے. شوق ہے. پتھر کو تو میں کچھ بھی نہیں سمجھتا. ہاں پتھر کو میں کچھ نہیں سمجھتا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. الکبائر والشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا، شریک کرنا شرک ہے. تو پتھر کو تو میں کچھ نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ میرا شوق ہے. حالانکہ یہ شوق بھی اسراف کے زمرے میں آتا ہے، لیکن میرا شوق ہے، میں کرتا ہوں. اور پتھر کچھ بھی نہیں ہوتا میرے حساب سے، نہیں ہوتا. لوگ اس پر یقین بھی کرتے ہیں، مانتے ہیں. ہر ایک کے اپنے عقائد ہیں، اور مجھے کسی کے عقیدے پہ کوئی بات نہیں کرنی. بالکل. اچھا جی، یہ تو بات ہم نے کر لی ان کی کتابوں کے بارے میں. اب پھر ہم نے پوچھ بھی لیا، ہم نے جو ہے معاوضے کے حوالے سے بھی بات کری، انہوں نے وہ بھی بات کو بالکل ہمارے سامنے شیئر کیا، آپ کے ساتھ بانٹا. اور پھر ہم نے ان کی انگوٹھی پر بھی کہا کہ آپ پہنے ہوتے ہیں. آپ نے کہا
کہ میرا شوق ہے. اچھا کیا کیا شوق ہے؟ ایک شوق تو میں آپ کو اور دیکھ رہا ہوں سر, اسے کیا کہوں میں؟ کوکنگ ہے. بڑے بڑے مذہب ہاں کوکنگ کے حوالے سے کھانے پکانے. ہاں. یار ہمارے منہ میں پانی کیوں لاتے ہیں آپ یار؟ دیکھیں میں آپ کو ایمانداری سے ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں. میں 8th کلاس میں تھا تو ہمارے آبا و اجداد کی سندھ میں ہوٹلیں تھیں. ہوٹلیں 3 ہوٹلیں تھیں. تو میری تھوڑی تھوڑی دیر کی ڈیوٹی لگتی تھی 1 گھنٹے کی 3 ہوٹلوں پہ. تو ایسا ہوتا تھا جب میری رات کی شفٹ. تو وہ ڈھابے ہوتے ہوں گے؟ نہیں باقاعدہ ہوٹل تھے بھائی. زبردست. ہاں اس زمانے میں ہزاروں روپے کی سیل تھی ہوٹلوں میں, اور ریکارڈنگ کا زمانہ تھا اس زمانے میں, جو نا ریکارڈ لگا کرتے تھے, سوئی والے ریکارڈر ہوتے تھے. خیر وہ ایک الگ کہانی ہے. تو رات والی شفٹ میں جب میرے یار دوست کو آ کے میرے پہ بیٹھتے تو میرا دل چاہتا تھا کہ یار یہ ایسے کیوں جائیں. دیکھیں یہ جو سخاوت ہے نا یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ سے بڑا سخی دنیا میں کوئی نہیں ہے, کوئی ہو نہیں سکتا. سخی کے لیے کہا جاتا ہے کہ سخی کی مثال ایسے ہے جیسے اس کی جڑیں دنیا میں اور اس کی شاخیں جنت میں ہیں. واہ واہ واہ. سخی اللہ کے نزدیک, اللہ کے محبوب کے نزدیک, اور لوگوں کا محبوب اور ان کے نزدیک. اسی طرح بخیل اس کی شاخیں دنیا میں, جڑیں دنیا میں, شاخیں جہنم میں. واہ جی واہ. دنیا سے دور, اللہ اور اس کے رسول سے بھی دور. تو واہ جی واہ. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ دوستوں کا جو بھی اکرام کروں. اس زمانے سے لے کر آج تک آپ نے تو میرے خیال میں ہزاروں مرتبہ دیکھا ہے کہ آرٹس کونسل میں 50 60 لوگوں کا کھانا ایک ہفتے میں 4 5 مرتبہ آئیں, اور یہ سلسلہ گزشتہ 41 42 43 سال سے چل رہا ہے, اور آج تک اس پہ جو ہے نا کوئی کمی نہیں آئی ہے. اللہ نے مجھے برکت دی ہے. میرے پاس کاروبار نہ بھی رہا لیکن اللہ نے میرا چولہا جلائے رکھا. اللہ نے یہ اس کا کرم ہے. دیکھیں اس طرح کرنے سے اللہ نے آپ کے دسترخوان کو کشادہ کر دیا, بے شک وسیع کر دیا. بے شک میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے لیے مثال ہوں کہ میں کئی زمانے تک میرے پاس کاروبار نہیں رہا لیکن میرے دسترخوان پہ اللہ نے کبھی کمی نہیں ہونے دی. کرم ہے اس کا. یعنی کہ وہ جو کوکنگ جو آپ کرتے ہیں, کھانا پکانا, وہ شوق ہے وہ بھی؟ جی وہ میں بتا رہا ہوں نا, وہ جبلت میں شامل ہو چکا ہے. بھابھی کو تو بڑی ہماری آسانی ہوتی ہے. بہت آسانی ہے. ماں کو تو وہ میری جان ہے بھائی. اس کی سہولت کا خیال رکھنا مجھ پہ فرض ہے, فرض عین ہے. میری بیوی ایسی عورت ہے جس نے 22 سال میری والدہ کو چارپائی پہ پیشاب پخانا اور خوراک ہر چیز کا خیال رکھا ہے. یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے جس عورت نے میری ماں کا پیشاب پخانا سال اٹھایا ہو, میں اس کی قدردانی میں کس چیز کی کمی چھوڑوں جنت کا مالی انہوں نے تو. بھائی میں کس کمی کو چھوڑ دوں. میں تو کہتا ہوں کہ اگر پوجا جائز ہوتی تو میں اپنی بیوی کی کرتا. ہاں واہ جی واہ. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کی گھر والی. اور پھر میری بہو بھی ایسی ہے, میری بیٹیاں بھی ایسی ہیں. میری بہو جمعہ 8 دن ہوئے, ابھی 2 سال ہوئے ہیں. میری والدہ کے پیشاب پخانا میری بہو نے بھی اٹھایا ہے. اچھا واہ. میں کہتا ہوں وہ بہت سعادت مند بچی ہے اور زندگی بھر سکھی رہے گی. میں نے اس کو آج 2 سال ہو چکے ہیں, میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا ہے کہ جب تک وہ اپنے کمرے سے خود نکل کر باہر نہ آئے تم نے دروازہ نہیں بجانا. تم یہ سمجھنا کہ تمہاری بیٹی اپنے کمرے میں آرام. کیا نام ہے بہو کا؟ نام لے سکتے ہیں ان کا؟ اکثر نام ہے میری بہو. اکثر بیٹا یہ دیکھ لو جی, آپ کے ابا جان آپ کے لیے کتنے. میرا بیٹا بھی ایسا ہی اوبیڈینٹ ہے, اتنا ہی فرما بردار ہے. اچھی بات ہے. نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے اور ایک امریکن فرم میں ایگزیکٹو جاب پر ہے, لیکن صبح جب فجر میں آتا ہے دیکھتا ہے میں سویا ہوں, میں جو سوتے ہوئے کو آ کے پیار کر کے جاتا ہے. تو یہ مجھ پہ اللہ کا بہت کرم ہے. دوستانہ ماحول رکھا نا اپنے بچوں کو, مطلب میری بیٹیاں جو ہے نا دونوں جان چڑکتی ہیں مجھے. اچھا ماشاء اللہ. پھر جب بیٹیاں بھی ہے, بہو بھی آپ کی بیٹیاں ہی ہیں, آپ کی بیٹیاں بھی, آپ کے بیٹے بھی, پھر داماد بھی آپ کے بیٹے ہی ماشاء اللہ. داماد میرا, دیکھیں میری بات سنیں, یہ مکافات عمل ہے. جب میں بہو بہا کر لایا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایک دن بھی اس کو کبھی بہو نہیں سمجھوں گا, نہ بیوی کو سمجھنے دوں گا, کیونکہ عورت کا مزاج مرد سے ذرا الگ ہوتا ہے. لیکن میری بیوی اس معاملے میں بہت اچھی ہے. جب میں نے بہو کو اچھا رکھا تو وہ کریم ذات نے مجھے داماد بھی ایسا دیا. مکرم نام ہے میرے داماد کا. 1 لاکھ 1 کروڑ بچے ایک طرف ہوں گے اور وہ اپنے والدین کا فرما بردار, اپنی بیوی سے پیار کرنے والا, اپنی بچی پہ جان دینے والا. میں خوش نصیب آدمی ہوں, باخدا میں خوش نصیب. بالکل خالد دانش بھائی. اور میرا محمد میرا پوتا, ہاں وہ تو بھائی قرار ہے, میری جان ہے. مجھے
कितना भी टेंशन हो, कारोबारी हो, लिखने का हो, कुछ भी हो, आके लगता है वो ठंड हाँ ठंड पै गई है। नाम ही मोहम्मद रखा है मैंने, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ मोहम्मद। आप यकीन करो जब मैं पोते का नाम लेता हूँ मोहम्मद, अंदर सीने में से आवाज़ आती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बरकत है। वाह जी वाह खालिद दानिश भाई, बड़ा आपको कैसा लगा मुझे बताएं ना, मज़ा आया नहीं आप? बहुत अच्छे देखें, जब जी अक्ल जी शऊर लोग देखने वाले हों, सुनने वाले हों, तो मुझ जैसा तालिब इल्म जब बात करता है तो कोशिश ये करता है कि बात उन तक इस अंदाज में पहुँचे कि वो खुश हो सकें, उनको कुछ समझ आ जाए, जी हाँ। वो कुछ सीख सकें, या उनकी वजह से मैं कोई अच्छी बात कर सकूं और मुझे सीखने का मौका मिल जाए। बिल्कुल ऐसे। तो सीखने का अमल तो लहद तक रहता है, हम कब्र तक सीखेंगे, हम आप सब, अगर हमें शौक़ है सीखने का तो हम आखिर वक्त तक सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। वाह जी वाह, मेरे जहन में शेर आ रहा है, मैं आपको नज़र करूँ आप? जी जी इरशाद। वो मतलब ये सब लीव कि आपने मुझे दुआ देनी है उस शेर के बाद ना, जी। कि मैं तू तो आलिम है समझता है किताबों की ज़बान, वाह, तू तो आलिम है समझता है किताबों की ज़बान, कभी मेरा भी ख़त पढ़, कभी मेरे भी हालात बता, सुभान अल्लाह। बस मिल जाए मुझे मेरी फ़न में कदरदानों में जगह, बस मिल जाए मुझे मेरे फ़न की कदरदानों में जगह, कोई ऐसी दुआ कोई ऐसी मनाजात बता। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात है। इस पर मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि तुम एक सुखनवर हो, हुनरवर हो, तुम एक सुखनवर हो, हुनरवर हो। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल से कि या रब्बे ज़ुल जलाल, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे इस बच्चे की जो वीडियोग्राफी कर रहा है, इनके रिज़्क़ के सुखन में बरकत अता फरमा। आमीन 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 आमीन, और आपके भी आमीन। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ बेहतरीन और बहुत ज़्यादा सच्चे और बढ़िया लिखारी जनाब खालिद दानिश साहब। ये आप अपना आप कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे लगे हमारे DOP, हमारे शहजादे, हमारे फर्जंद अली हसन वारसी। और मैं तो बाबा जानी हूँ इनका, लेकिन ये इनके दादा जानी है। बेशक, और मेरा इस बच्चे से बहुत ज़्यादा लगाव कुदरतन है, मतलब मुझे कोई अरेंज नहीं करना पड़ा इससे मोहब्बत करने के लिए। पता नहीं क्यों ये नज़र आता है, ये दौड़ के मेरी तरफ आता है, मेरे सीने से लग जाता है, मैं इसके गाल पे प्यार करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारा कोई रूहानी सफ़र कहीं से मिला हुआ है। मतलब ये बहुत छोटा है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल उम्र होगी इसकी। 13-14 हाँ, 13-14 साल उम्र है। तो मगर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तेरे बेटे के साथ हसन मेरा कोई पता नहीं ऐसा लिंक है, वो भी फील करता है, मैं भी फील करता हूँ। चिपटता है वो आपके? हाँ, वो चिमटता है। मुझे लगता है कि यार कुछ ऐसा है, क्योंकि हमारे मज़हब में वो पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म नहीं है। हम सारे अदियान की इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि इस बच्चे के साथ मेरा कुछ ऐसा है ताल्लुक कि है, इसे, हाँ कोई रूहानी इसे, रिश्ता है। हाँ इसे मेरे करीब होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। जब- हाँ। अभी मैं आपकी बात काटूँ, पता है अभी क्या कह रहा था मुझे, जब ये आप मोबाइल में लगे हुए थे ना, अपने कुछ पढ़ रहे थे, तो मुझे कहा दानिश अंकल की वो करनी है अभी, उनके घर चलेंगे ना। मैं कहा क्यों? कि ना खाने बनाते हैं अच्छे अच्छे, अंकल के घर चलेंगे हम, खाने हाँ, बनाते हैं खाने अच्छे के अच्छे। लिए- तो मुझे खाने कहने के लगा, लिए- तो फिर मैंने कहा कि अभी यहाँ कर लेते हैं वो जो कुकिंग वाला है ना। नाज़रीन, हम आपको खालिद दानिश साहब की कुकिंग भी आपको लाइव दिखाएंगे इंशाल्लाह। बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। इस बहाने। फिर इसकी जो ना इसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। इंशाल्लाह। इसका असल मतलब में यही था। हम असल में कल रात को यहाँ से लाहौर जा रहे हैं, बुक फेयर हो रहा है एक्सपो में, तो हमारे इदारे की आस पब्लिकेशन की, अजी हाँ, उनका नाम ले इब्ने आस भाई। वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा। आस पब्लिकेशन की 4 महीने की अनथक कोशिश, अनथक मेहनत, इब्ने आस नादिर शाह ने दिन रात एक करके तकरीबन 67 के करीब हमारे इदारे की किताबें 4 माह में मंजर आम पर आ चुकी हैं, जो अब एक्सपो में नुमाइश के लिए जा रही हैं। उसमें ज़बरदस्त, 5 किताबें मेरी भी हैं। इब्ने आस पाकिस्तान का नामवर ड्रामा निगार, बच्चों की कहानियों के हवाले से, बच्चों के अदब के हवाले से एक कलीदी किरदार अदा करने वाला बहुत बड़ा कहानीकार है। और मेरा तो समझ लें मेरी जान है उसके अंदर, नादिर शाह में। हम तीनों जो है शाम को रोज़ाना, चूँकि मुझे दिन में मेरी अलग जॉब है और शाम को मैं फिर आस पब्लिकेशन में होता हूँ, तो बहुत सी चीज़ें मैंने आस पब्लिकेशन में इब्ने आस से सीखी। मैं 25 के करीब शॉर्ट फिल्में लिख चुका हूँ। मैं फ़िल्में नहीं लिखता था, लेकिन इब्ने आस जो चूँकि फ़िल्म का आदमी है, उसने मुझे तरगीब दी, मुझे हिम्मत बंधाई, बल्कि मुझे बताया कि खालिद दानिश तुमने इस मौजू पे इस तरह फ़िल्म लिखनी है यार। बोला तेरा मुकालमा बहुत मजबूत है,
تو نثر اتنی مضبوط لکھتا ہے تو تجھے فلم لکھنی چاہیے. اور میں بھول گیا میں نے وہ فلم لکھی. آپ نے فلمیں لکھی ہے. جی 25 فلمیں میں لکھ چکا ہوں تقریباً, اور 5 فلمیں میرے اپنے چینل پہ آئی ڈی فلمز پر موجود ہیں یوٹیوب پر. بتائیے اپنے چینل کا لنک بتائیے. ہاں آئی ڈی فلمز جو ہے وہ میرا آئی ڈی مطلب الیاس. آئی ڈی الیاس دانش فلمز. اوکے. اس میں 3 فلمیں میری لکھی ہوئی ہیں اور 2 شوکت علی مظفر, وہ ہمارا ساتھی ہے چینل پر, اور وہ بہت خوبصورت ڈرامہ نگار ہے, بہت خوبصورت ڈرامے لکھتا ہے, اور ہم چینل کا وہ کانٹینٹ رائٹر ہے. بے شمار سیریل اور بے شمار جو ہے وہ ڈرامے وہ لکھ چکا ہے, اور بہت اچھا لکھنے والا, مزاح تو بہت خوبصورت لکھتا ہے وہ. اور الیاس ندیم میرے چینل کے پارٹنر ہیں. میرے 2 چینل ہیں, ایک کوکنگ چینل ہے دانش کچن, اور ایک آئی ڈی فلمز میرا فلمی چینل ہے. بالکل جی. تو اس حسن جان کے چینل کے ساتھ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے چینلز پہ بھی وزٹ کریں. اگر آپ کو لگے کہ سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا چاہیے تو ضرور کیجئے, میں آپ کا بہت ممنون رہوں گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کا. بہت اچھا ہمارا گفتگو رہی, اور خاص طور سے جو ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی معلومات تھی, اور جو ادب کی طرف آنا چاہتے ہیں, نئی نسل کے نوجوان لڑکے لڑکیاں لکھنا چاہتے ہیں, وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. بڑی معلومات ملے گی آپ کو, اور دیکھتے رہیے گا حسن جان وارسی کتھک ماسٹر یوٹیوب چینل. اور لوگ اصل میں کہہ رہے ہوں گے حسن جان یہ کیا کرتے بیٹھ گیا ہے نا ڈانس کرتے کرتے. نہیں بہت پازیٹیو کام ہے یہ میں نے میرے 5 سیزن ہیں سر. پہلا سیزن میرا, میں ہمیشہ بتاتا ہوں, میرا پہلا سیزن ہے پیور کتھک, سیکنڈ ہے میرا سیمی کلاسیکل, تھرڈ ہے میرا آج کی بیٹھک, اور فورتھ میرا ہے بالی ووڈ ڈانس اسٹائل, اور 5واں ہے میرا شارٹ فلم ہے جسے میری نہیں بہت مثبت فکر کے ساتھ تم چل رہے ہو. ہاں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی ہمارے جتنے بھی فنون لطیفہ سے جو جتنے بھی ہمارے ہیں نا, جو جس میں کلاکاری کی گر ہیں, میں پکڑتا ہوں, بٹھا لیتا ہوں, ان کے ساتھ بات کرتا ہوں. بہت اچھا کرتے ہو. آج تم لوگوں کو تسلیم کر رہے ہو, کل تمہیں تسلیم کیا جائے گا, بلکہ اس وقت بھی کیا جا رہا ہے. لیکن جو تمہارا مقام, جو تمہارا معیار ہے, اس پر تمہیں اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہم کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ حسن جان کا قد کتنا بلند نظر آ رہا ہے انشاءاللہ. آپ کی دعائیں. میں تو ان کو خالد دانش بھائی کہہ رہا ہوں یہاں بیٹھ کر, ورنہ میں ان کو بابا جی کہتا ہوں. بہت شکریہ. اللہ میں آپ کو یہ کیونکہ بابا جی کہتا ہوں, اور بابا جی کہتا ہوں تو میرا بیٹا ان کو پوتا جی سمجھ کے پیچھے جاتا ہے. بے شک بے شک بے شک. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دیکھتے رہیے گا حسن جان وارسی یوٹیوب چینل HSN110@gmail.com, حسن جان وارسی کتھک ماسٹر آفیشیل فیس بک, حسن جان وارسی انسٹاگرام, حسن جان وارسی ٹویٹر. اپنا بہت خیال رکھیے گا, لائک کیجیے گا, من کرے تو دیکھ لیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.